جسٹ شٹ اپ. تمہاری زبان ہی منحوس ہے. جب دیکھو بکواس کرتے رہتے ہو. وہ جو کل سے اپنے اندر بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حذیفہ کی بات پر پھر سے بگڑ گیا، جو مکے کی صورت میں حذیفہ کے منہ پر پڑا. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بدتمیزی ہے. اب تو بخش دیں حذیفہ بھائی کو. پرسوں شادی ہے آپ کی، کم از کم اس خوشی میں ہی تھوڑا سا غصہ کم کر لے. موہت کی بات پر حذیفہ بری طرح اچھلا تھا. مکے کا درد تو یاد ہی نہیں رہا تھا، اور ولید حسن جو ذکر سننا نہیں چاہتا تھا، موہت کے منہ سے وہی حوالہ سن کر آگ بگبولا ہو گیا تھا، اور اسے بھی غصے سے خاموش رہنے کا حکم دیا. نہیں ولید حسن، تم میرے بغیر شادی نہیں کر سکتے. تم نے مجھے اتنا پرایا کر دیا. اپنے اکلوتے دوست کو چلو بھر پانی میں ڈوب کیوں نہیں گئے تم؟ اس کا واویلا پھر سے شروع ہوا تھا. ولید حسن انجوائے کرتا اس کے واویلے کو، اگر ازلفا سبحان کی جگہ کوئی اور ہوتی تو. جیسے جیسے حذیفہ کا مذاق بڑھ رہا تھا، ویسے ہی اس کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا. بند کرو اپنی بکواس اس سے پہلے کہ میں اپنی لمٹ کراس کر دوں. آؤٹ. اس کی دھاڑ پر موہت اور وہ دونوں ہی شاکڈ ہوئے تھے. اس سے پہلے وہ دونوں کچھ بولتے، ولید حسن نے ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر سامنے ڈور پر مارا، جس سے موٹے شیشے میں بھی درار پڑ گئی، اور پھر انہیں کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا نکلتا چلا گیا. پتہ نہیں بھائی ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں. وہ غصے والے ہیں، مگر ایسے اپنوں پر غصہ نہیں کرتے. پہلی بار کیا ہے، وہ بھی آپ پر، اور ہاتھ بھی اٹھایا، حالانکہ آپ ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں. موہت اپنے بھائی کے برتاؤ سے کافی پریشان ہوا تھا، اور شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا. میں ٹھیک ہوں موہت، پریشان مت ہو تم، ہم دونوں میں اتنا چلتا ہے. اس نے موہت کو تو تسلی دے دی تھی، مگر خود کافی زیادہ ٹینشن میں آ گیا. یہ تو اس طرح شادی کے نام پر غصہ کر رہا ہے جیسے مس میکڈی سے ہی اس کی شادی ہو رہی ہو. اس کے بڑبڑانے پر موہت نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا. کیا مطلب؟ کچھ نہیں یار. چلو مسٹر اینگری تو اب آنے والے نہیں، ہم دونوں کو ہی ہینڈل کرنا پڑے گا. مگر تم شام کو 8 بجے تک اسے پٹا کر لے آنا. میٹنگ میں اس کی موجودگی سب سے زیادہ ضروری ہے. بے فکر رہیں، کتنا بھی غصہ ہو جائیں اس پروجیکٹ کو اگنور نہیں کریں گے. وہ دونوں ہی اب پورے آفس کا کام سنبھال رہے تھے، کیونکہ ولید حسن بخاری 8 بجے سے پہلے یہاں آنے والا نہیں تھا. لیکن موم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ریحان خان اچھا آدمی نہیں ہے؟ اس سے پہلے تو آپ کو وہ بڑا پسند تھا. اب کس نے حقیقت بتا دی؟ شمائلہ نے اپنے منہ پھٹ بیٹے کو تعصب سے دیکھا تھا. سارے لوگ یہی جمع تھے جب شمائلہ نے اس کے ریحان خان سے رشتہ توڑنے کی بات کی، جسے سن کر ازلفا کو نہ جانے کیوں سکون محسوس ہوا تھا. مگر حیران وہ بھی تھی. 2 دن بعد شادی تھی، جس کی تیاری اس کے دوست بڑے زور و شور سے کر رہے تھے. ہمیں بھی کل ہی پتہ چلا جب تمہارے ڈیڈ کسی کام سے پیراڈائز ہوٹل گئے تھے، تو وہ ایک عورت کے ساتھ، جسے وہ اس ہوٹل کے روم میں بطور بیوی لے جا رہا تھا. پتہ نہیں اس کی بیوی تھی یا کچھ اور. حیرانی تو مجھے بھی ہوئی. پہلے سے ہی عورتیں پالی ہوئی تھی، پھر بھی ہماری بچی کے آگے پیچھے پھر رہا تھا. اچھا ہوا ابھی پتہ چل گیا تو ہم نے رشتہ توڑ دیا، ورنہ ہماری بچی کی زندگی برباد ہو جاتی. مگر آنٹی، 2 دن میں تو شادی فکس تھی. اب کیا کریں گے؟ یہاں تو اس کو کافی برا سمجھا جاتا ہے. سب کے ذہنوں میں آئے سوالوں کو زوبیہ نے زبان دی تھی. بے فکر رہو تم لوگ، شادی جمعے کو ہی ہے. بہت اچھے اور بڑے لوگوں کا رشتہ آیا ہے ہماری ازلفا کے لیے. کسی پارٹی میں دیکھا تھا اسے، فدا ہی ہو گئی وہ تو. ہم نے پوری چھان بین کروائی ہے، کوئی بھی قابل اعتراض بات نہیں ملی، اس لیے ہم نے انہیں ہاں کر دیا. سوری آنٹی، آپ منع کر دیں ان لوگوں کو. فی الحال میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. میں واپس دبئی جانا چاہتی ہوں. میری جاب ابھی بھی کنٹینیو ہے. فائر نہیں کیا مجھے ان لوگوں نے. اس ناٹک سے وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی. نہ بیٹا، ایسا نہیں کرنا. ہم زبان دے چکے ہیں. تمہارے ماں باپ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری اچھی جگہ شادی کریں گے. اب وقت آیا ہے، اور عین وقت پر شادی رک جانا بڑی رسوائی کی بات ہے. ہماری عزت کی خاطر مان جاؤ بیٹا. ان کے زمانے کی اونٹ سمجھانے سے وہ خاموش ہو گئی تھی. سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی. ان کی چاپلوسی اور چالاکی سے یہ لوگ ناواقف تھے. تو پھر کیوں نہ ازلفا کے ساتھ ہی روہیل اور زوبیہ کی بھی شادی کروا دی جائے؟ ذیشان نے پھر لقمہ دیا.
جو سب کو اچھا بھی لگا تو پھر جان اور نینی کی بھی کرواتے ہیں۔ نیم رضامند ازلفا نے بھی مشورہ دیا، سارے دوست ایک ساتھ شادی کر لیں گے تو میں اکیلا کیا کروں گا، پھر میری بھی کرواؤ۔ ذیشان کی بے صبری پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ پہلے لڑکی تو پٹا لے، اس نے تو تجھے بالکل ہی نکما سمجھ لیا۔ روہیل کے بچے، تجھے بھی زوبیا نے ہی پسند کر لیا، ورنہ کسی لڑکی نے بھی تیری طرف نہیں دیکھنا تھا۔ ہا ہا ہا۔ کچھ دیر پہلے کی الجھن ان سب کے ہنسی مذاق میں کہیں دور جا سوئی تھی اور شمائلہ اپنے ڈرامے کی کامیابی پر مسرور تھی۔ کچھ دیر بعد یہ قافلہ شادی کی شاپنگ کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور ازلفا سبحان اپنی ویرانی کو چھپائے اپنے دوستوں کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ 2 دن ان لوگوں کی تیاری میں کیسے گزرے پتہ بھی نہیں چلا اور نکاح کا دن آ گیا۔ بھابھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے؟ یہ عجیب شادی نہیں ہے؟ مانا کہ ہماری نند کی بیٹی ہے تو کیا ہمیں شادی سے پہلے دیکھنے کا کوئی حق نہیں؟ اللہ جانے ابا جی اور ولید نے دیکھنے سے کیوں منع کر دیا؟ سوچا کیا تھا اور ہو کیا رہا ہے؟ پریشانی تو مجھے بھی ہے سلمہ۔ کون سا ایسا گھر ہوگا جہاں بیٹا شادی کرنے گیا ہے اور گھر میں کوئی نام و نشان نہیں شادی کا، اور وہ بھی سب سے بڑے بیٹے کی؟ کتنے ارمان تھے اس کی شادی کے، اور یہ بھی نہیں پتا چال چلن کیسا ہے لڑکی کا، اتنا عرصہ دبئی میں رہی ہے۔ سمیہ کے دیور دیورانی اچھے تھوڑی تھے جو ایک یتیم لڑکی کی پرورش پر دھیان دیتے۔ میرا تو دل ہی ہول رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ تو چھپا رہے ہیں دونوں دادا پوتے۔ بیٹے کی شادی کے ارمان خاک میں ہی مل گئے۔ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے، ہوگی اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت۔ بس آپ لوگ خوشی خوشی ہماری بھابھی کے سواگت کی تیاری کریں اور بیسٹ ساس بن کر دکھائیں۔ زرین، ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا اور اس طرح بڑوں کے بیچ میں نہیں بولا کرتے۔ سلمیٰ حسین کے ڈانٹنے پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ کسی نے سوچا تھا ازلفا سبحان کی شادی ایک سیکرٹ ہوگی، وہ بھی دولہے صاحب کے کچھ بزنس رائیول کی وجہ سے؟ ازلفا، ابھی بھی سوچ لو، مجھے دال کالی کالی لگ رہی ہے۔ اس کے تینوں دوستوں نے اس کا مذاق بنا بنا کر پریشان کر دیا تھا، محض اس لیے کہ شادی میں اس گھر کے لوگوں اور ولید حسن کے گھر کے مردوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ حیران تو وہ بھی تھی ان لوگوں کی سمپل شادی کی ڈیمانڈ پر۔ کوئی بات نہیں ڈیئر، لاسٹ 6 منٹ سے ازلفا سبحان کے ساتھ کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں اتنے غلط لوگوں کو ہینڈل کیا ہے وہاں یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ شادی بھی صحیح۔ مگر مجھے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ازلفا، تمہارے ہسبینڈ کا ایٹیٹیوڈ بہت انسلٹنگ ہے۔ انفیکٹ انہوں نے ہماری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے زبردستی بٹھایا ہے۔ باقی سب نارمل ہے مگر ہم لوگوں کو کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مسٹر ولید نے تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ ایوری تھنگ از کنفیوزنگ۔ زوبیا اور نینی نے ایک ساتھ اپنا خدشہ بیان کیا۔ ان کی سب سے زیادہ اچھی دوست کی شادی تھی، مگر جس طرح اور جس لڑکے سے ہو رہی تھی یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے ان کی فکر بڑھ گئی تھی۔ ولید، میں نے یہ نام کہیں سنا ہے، یاد نہیں آ رہا کہاں۔ نکاح کے وقت بھی وہ اس نام پر چونکی تھی، یاد کرنے کی کوشش بھی کی تھی مگر ناکام رہی۔ آدھا گھنٹہ پہلے اس کا اور زوبیا کا نکاح ایک ساتھ ہو چکا تھا اور خود سے پہلے وہ لوگ جان اور نینی کی شادی کورٹ میں کروا آئے تھے۔ نکاح کے وقت ہی تو سنا ہوگا یار۔ ویسے ازلفا ڈیئر، جس طرح شمائلہ آنٹی نے ان لوگوں کو ڈیفائن کیا ہے، اگر ویسے نہیں ہوئے تو آئی مین جیسے نیرو مائنڈ ٹپیکل لوگ ہوتے ہیں سم تھنگ، بیکاز ابھی بھی ہم لوگوں کو جیجو کا برتاؤ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہا ہا ہا۔ زوبیا ڈیئر، تم پرواہ کر رہی ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہے، بٹ یو ڈونٹ وری ڈیئر، آئی ول ہینڈل ایوری تھنگ۔ ان سب کے خدشے اسے عجیب احساس سے دوچار کر رہے تھے مگر وہ ان لوگوں کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے خود کو پرسکون ظاہر کرنا ضروری سمجھا۔ گاڈ بلیس یو یار، سیریسلی فکر ہو رہی ہے تمہاری۔ دونوں اس کے گلے ملی تھی۔ باہر سے رخصتی کا آرڈر آیا تھا۔ ان لوگوں نے شمائلہ کے کہنے پر اس کا گھونگھٹ سیٹ کیا اور چولی سے 2 انچ نظر آنے والے پیٹ کو بھی اچھے سے کور کیا۔ بیٹا ولید کے دادا نے یہ چادر بھجوائی ہے، یہ لے لو۔ اس کے انکل نے ایک برقع نما چادر اس کی طرف بڑھائی۔ سوری انکل، میں اتنا پریٹینڈ نہیں کر سکتی، میں جیسی ہوں ویسی ہی جاؤں گی۔ کبھی نہیں لی تو اب کیسے لے لوں؟ آپ نے ان لوگوں کو بتایا نہیں میں کیسی ہوں؟
اور جب ان لوگوں نے خود دیکھ کر پسند کیا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اور یہ بات میں نے پہلے ہی کہلوائی تھی۔ ان لوگوں کی بڑھتی ڈیمانڈز پر اسے غصہ آ گیا، جو پہلے بالکل سمپل صرف گھر والوں کی موجودگی میں شادی کرنا چاہتے تھے، پھر آدھے گھنٹے بعد ہی رخصتی، اور اب یہ چادر۔ ہماری خاطر کر لو بیٹا، بس ان کی گھر تک، پھر مرضی تمہاری، چاہے لو چاہے نہ لو۔ ان لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں، بس وہ لوگ چاہتے ہیں دلہن کو دلہے کے سوا پہلی بار کوئی اور شخص نہ دیکھے۔ شمائلہ نے جیسے تیسے کر کے اس کے گرد چادر لپیٹی اور اسے باہر لے آئی، جہاں سب لوگ گاڑی کے پاس کھڑے اس کے منتظر تھے۔ اوکے بڈیز، ٹیک کیئر آل آف یو، اینڈ آل دا بیسٹ فار یور نیو لائف لائک می۔ وہ باری باری سب کے گلے لگ رہی تھی۔ ولید حسن اسے ان لڑکوں کے گلے لگے پہلے بھی دیکھ چکا تھا، مگر آج تو اس کا دل چاہ رہا تھا جو نکاح کچھ دیر پہلے ہوا ہے اسے توڑ کر یہاں سے بھاگ جائے اور دوبارہ اس سرزمین پر قدم بھی نہ رکھے جہاں اس لڑکی کا وجود ہو۔ اسی وجہ سے وہ اپنے دوست اور بھائیوں کو بھی اپنے اس نکاح میں نہیں لایا تھا، جو اس کی نظر میں محدود مدت کا ایک ڈرامہ تھا جس کا مرکزی کردار وہ خود تھا۔ اپنے چہرے پر نظر آنے والی سرد مہری کو اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے ابو اور چاچو کو بھی یہ بات ناگوار گزری تھی، البتہ دادا جان بالکل خاموش تھے۔ شمائلہ نے ان کے چہروں کی ناگواری کو دیکھ کر اسے جلدی سے ولید حسن کی کار میں بٹھایا۔ کار کے شیشے کو نیچے کر کے وہ دور تک سب کو ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کرتی رہی۔ آج اس نے خود کو کچھ بھی منفی سوچنے سے باز رکھا تھا۔ بے سکونی ہنوز موجود تھی جسے وہ بڑے آرام سے اگنور کر رہی تھی۔ پورے راستے گاڑی میں موت کا سا سناٹا رہا تھا، کسی نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ دولہے صاحب خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ گاڑی کی رفتار اس کے عظیم غصے کا پتہ دے رہی تھی، جسے دادا جان بخوبی سمجھ رہے تھے۔ شرط رکھنے کے باوجود وہ کنٹرول میں نہیں تھا۔ آگے کا سوچ کر ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جس کام کو وہ نیکی سمجھ کر آسان سمجھ رہے تھے، انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آسان تو آسان، مشکلوں کی حد سے بھی آگے تھا۔ ایک طرف اکلوتی بیٹی کی نشانی تھی اور دوسری طرف لاڈلا فرمانبردار پوتا تھا، اور جب ازلفا زبان کو پتہ چلے گا شادی کی نوعیت کیا ہے تو کیا ہوگا۔ انہیں اسے اس دلدل سے نکالنا تھا کسی بھی طرح، اور جب نکال لائے تھے تو آگے کا لاہ عمل طے نہیں کر پا رہے تھے۔ جتنا سوچ رہے تھے اتنا الجھ رہے تھے۔ آخر کار پورے دل سے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ انہوں نے اللہ ہی کے بھروسے یہ قدم اٹھایا تھا اور آگے بھی اس کی مدد کے طلبگار تھے۔ بالآخر 20 منٹ کی مسافت جلدی طے ہو گئی۔ گاڑی کے جھٹکے سے رکنے پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ ولید حسن گاڑی سے اتر کر کب اندر گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شمائلہ نے اسے بتایا تھا کہ بہت چاہت سے اس سے شادی ہوئی ہے۔ یہ کیسی چاہت تھی؟ وہ حیران ہوئی تھی، اور آگے بھی اسے حد درجہ حیران ہونا تھا، اپنی زندگی کے ساتھ ہونے والے مذاق پر یا اللہ کے کسی خاص فیصلے پر۔ آؤ بیٹا، اپنے گھر آؤ۔ حیدر صاحب یعنی دادا جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہیں اس کے رد عمل کا بھی کچھ خوف تھا، جس نے ابھی تک نہ انہیں دیکھا تھا اور نہ ولید حسن کو۔ جانی پہچانی آواز پر اس نے سر اٹھایا، مگر اس کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سامنے سے 3 لڑکیاں بھاگتی ہوئی آ کر اس کے سامنے رکی اور بڑے ہی اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھیں، جس کا چہرہ گھونگھٹ کی وجہ سے چھپا ہوا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، میں آپ کی اکلوتی سگی نند زینب اور کزن، اور یہ آپ کی کزن پلس چچا زاد نند زرین اور شرمین۔ زینب کے پر اشتیاق انداز پر وہ ہلکا سا مسکرائی، تعارف پر خاص دھیان نہیں دیا، اور ان کے ساتھ ہی اس نے بھی اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس عجیب و غریب شادی پر وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا، جس میں دلہے میاں نے اس کے ساتھ جانا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور بہنیں بچھی جا رہی تھیں۔ خود کو ایک نئے پراسرار سفر کے لیے تیار کرتی وہ ان کے ساتھ چلتی رہی۔ میری تم سب سے التجا ہے کہ ازلفا کے سامنے کوئی بھی ایسی بات مت کرنا کہ اس کی دل آزاری ہو، اور نہ اس کی ماں کے بارے میں کچھ کہنا۔ میرے اس فیصلے کو قبول کر ہی لیا ہے تو دل کو بھی اس میں شامل کر لینا۔ اس وقت میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے تم لوگ اس کا اچھے سے استقبال کرو۔
اسے یہاں پرایا نہیں لگنا چاہیے۔ میں موقع دیکھ کر اس سے خود بات کروں گا۔ تم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا۔ ان کی بات پر سب نے محض سر ہلایا تھا۔ وہ ابھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ انہیں اللہ کی اور زیادہ مدد درکار تھی، اس لیے اپنے روم میں چلے گئے۔ امی، چاچی، بھائی، بھابھی آ رہی ہیں۔ زینب کے اعلان کرنے پر سب مارے باندھے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیا میں یہ چادر ریموو کر سکتی ہوں؟ سفوکیشن ہونے لگی ہے مجھے اتنی دیر میں۔ اتنی دیر سے کسی نے بھی اس کی چادر اتارنے کی بات نہیں کی تو اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ اس کے بولنے پر سب نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے، نہ سلام نہ دعا۔ آف کورس بھابھی، چلیے میں اتار دیتی ہوں۔ زینب اور زرین نے مل کر اس کی چادر کو احتیاط سے اتارا اور اسے صوفے پر بٹھا کر اس کا گھونگھٹ اوپر سرکایا۔ ماشاء اللہ، اللہ بھابھی کتنی خوبصورت ہیں آپ۔ زینب کی طرح زرین اور شرمین بھی خوش ہو رہی تھیں اتنی خوبصورت بھابھی ملنے پر۔ گھر کی دونوں عورتوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ دونوں کشمکش میں تھیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ لڑکے خاموش کھڑے تھے کیونکہ گھر کی لڑکیوں کے علاوہ وہ دوسری لڑکیوں سے بات نہیں کرتے تھے، اور یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ یہ ایک شادی کم اور اسٹریٹ پلے زیادہ لگ رہا تھا۔ آسیہ، بہو سے ملو۔ سلمیٰ، تم بھی۔ حسن صاحب کے کہنے پر باری باری دونوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور منہ دکھائی دی جو ان کے سسر نے انہیں پکڑائی تھی۔ ازلفا ان سب کے رویے سے حیران بھی ہو رہی تھی اور پریشان بھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اس سچویشن میں وہ کیا کرے، سو خاموشی سے بیٹھی آگے کی کارروائی کا انتظار کرنے لگی۔ ویسے بھی وہ لوگوں سے اچھی بری کوئی امید نہیں رکھتی تھی۔ امی، بھابھی کو ان کے روم میں چھوڑ آئیں ہم؟ سب کی خاموشی پر زینب نے اسے روم میں لے جانا بہتر سمجھا۔ چھوڑ آؤ، تھک گئی ہوگی، آرام کر لے گی اب، اور کھانا وغیرہ بھی کھلوا دو۔ آسیہ بیگم کے کہنے پر وہ تینوں اسے لے کر ولید کے روم کی طرف بڑھ گئیں اور پیچھے وہ لوگ بس خاموش تماشائی بنے رہ گئے۔ چاہ کر بھی وہ لوگ اس سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور سب سے زیادہ پریشانی انہیں ولید کی طرف سے تھی جو آتے ہی کپڑے چینج کر کے دوسرے دروازے سے کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گیا تھا، جس کی واپسی کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ سیدھا آفس میں بنے اپنے پرسنل روم میں آیا تھا جہاں وہ اکثر کام کی زیادتی کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ کبھی کبھار حذیفہ بھی رک جاتا تھا اور کسی کو اجازت نہیں تھی۔ فریش ہو کر ہلکا کرتا پاجامہ پہنا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ یہ شادی کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وجہ ازلفا سبحان کا کیریکٹر تھا جسے قبول کرنا اسے کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں تھا۔ مگر اپنے دادا جان کے آنسوؤں نے اسے مجبور کر دیا، اور پھر اس نے ان کے سامنے کچھ شرائط رکھ کر نکاح کی منظوری دے دی۔ کہاں کہاں اس نے ازلفا سبحان کو دیکھا، سارے منظر جیسے پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ پہلی بار اس نے اسے دیکھا تھا جب اس کے دادا جان کو پتہ چلا کہ وہ دہلی میں ہے اور وہ اس سے ملنے گئے تھے۔ پہلا برا تاثر اس کے لباس سے ہی پڑا تھا جو اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام تھا۔ دوسرا، دادا جان سے بدتمیزی کرنے پر اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس کے دادا جان نے اسے روک دیا، ورنہ اسی وقت وہ اس بد دماغ لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ انہیں کمزور باپ اور کمزور اولاد کا طعنہ دیا، اپنی بیٹی سے اتنے سالوں کی بیزاری پر لعن طعن کر کے دوبارہ نہ ملنے کے لیے کہہ دیا۔ اس دن بھی اس نے اپنے دادا جان کو روتے دیکھا تھا اور اس کا دل کیا تھا انہیں رلانے والے کو وہ جان سے مار دے۔ دوبارہ اس نے اسے ریحان خان کے ساتھ دیکھا تھا جب وہ اس کے ساتھ نازیبا حرکت کر رہا تھا، مگر ازلفا سبحان کے روکنے میں کوئی خاص کوشش نہیں تھی۔ یہاں اسے اس سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ تیسری بار اسے کلب میں دیکھا تھا جہاں اس کی اس سے مدبھیر ہوئی تھی۔ وہاں ہوئی واردات نے اسے نفرت کی انتہا پر پہنچا دیا تھا، اور پھر آخری بار اس نے اسے میکڈی میں بدتمیزی کرتے دیکھا تھا، جسے وہ کبھی دیکھنا تو دور سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ قسمت نے اسی کو اس کی زندگی میں لا پٹکا۔ اس نے اپنے کردار کو جس طرح پاک و صاف رکھا تھا، کیسے گوارا کر لیتا اپنی زندگی میں کردار سے آری لڑکی کو۔ گھر والوں کے فون پر فون آ رہے تھے مگر اس نے کوئی بھی کال پک نہیں کی، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ نماز چھوڑ کر سو رہا تھا۔ بھابھی، ازلفا ابھی تک نہیں آئی نیچے؟ ولید تو کب کا آفس بھی چلا گیا، اس نے بھی نہیں جگایا اسے؟ 10 بج رہے ہیں۔ سلمیٰ حسن کے کہنے پر انہوں نے ہال میں لٹکی بڑی سی گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر ولید حسن کے روم کی طرف۔
آج گھر کے سارے مرد جلدی آفس چلے گئے تھے، کچھ کام کی زیادتی کی وجہ سے اور کچھ ولید حسن کے رات سے وہیں ہونے سے۔ زینب جاؤ دیکھو، وہ تو کب سے انتظار میں بیٹھی تھی جانے کے لیے، ابھی اٹھی ہی تھی جب وہ سیڑھیوں سے اترتی نظر آئی۔ سب نے اس طرف نظر کی تھی مگر آنکھیں جو کم کھلی ہوئی تھیں پوری کھلتی چلی گئیں۔ اسے دیکھ کر وہ لوگ ایسے خاموش ہوئے جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ ہائے اللہ، یہ کیا پہن آئی ہو لڑکی، کچھ لاج شرم ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے ہوش سلمیٰ حسن کو ہی آیا تھا۔ ہیلو ایوری ون، گڈ مارننگ۔ کوئی مجھے لینے نہیں آیا سو میں خود ہی آ گئی۔ وہ ان سب کی حیرت کو نظر انداز کرتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کیا مجھے بریک فاسٹ مل سکتا ہے؟ اس نے زینب کی طرف دیکھ کر کہا، جس نے اسے دیکھنے کے چکر میں کوئی جواب ہی نہیں دیا یا اسے سنائی ہی نہیں دیا۔ کیا ہوا، آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اب اسے سب کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ویسے آنٹی، میں نے آپ کے بیٹے کا کافی ویٹ کیا بٹ وہ آیا ہی نہیں، انفیکٹ میں نے اسے ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ کیا ایسے ہی کرتے ہیں انڈیا میں، نیولی وائفز کو فرسٹ نائٹ ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ ویسے آپ کے گھر میں بھی نہیں لگ رہا کہ شادی ہوئی ہے، انفیکٹ مجھے خود یہ فیلنگز نہیں آ رہی کہ میری شادی ہوئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے شادی نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس سے سب لوگ تکلیف میں ہیں۔ اس کے منہ پھٹ انداز پر دونوں عورتوں نے ناگواری سے اسے دیکھا، جبکہ لڑکیوں کو ولید حسن کی غلطی نظر آئی۔ واقعی اسے گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا، وہ بھی اپنی شادی کی پہلی رات ہی، یا پھر بتا کر جانا چاہیے تھا۔ ان کی نظر میں ان کی بھابھی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی۔ نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں ہے، کل ان کی بزنس کی بڑی میٹنگ ہے تو سب لوگ اسی کی تیاری میں لگے ہیں۔ رات بھی بھائی کو ضروری کال آئی تھی، وہ جلدی میں آپ سے ملے بغیر ہی چلے گئے۔ اپنے بھائی کی غلطی کو زینب نے اپنے انداز سے چھپایا تھا، جسے ازلفا سبحان سمجھی تھی یا نہیں مگر خاموش ہو گئی تھی۔ اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے، ورنہ کون سا گھر شادی میں ایسا شانت ہوتا ہے، اور کون ایک نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ کیا پہن کے آئی ہو لڑکی؟ اس کی سلیو لیس چھوٹی سی شرٹ جو اس کے پیٹ تک ہی ختم ہوتی تھی اور پنڈلیوں تک آئی جینس کو دیکھ کر انہیں غصہ ہی آ گیا۔ کیا تمہاری چاچی نے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں سکھایا تمہیں؟ کچھ تو شرم و حیا ہونی چاہیے۔ یہ ادننگی حالت میں تم ہم سب کے سامنے آ گئی، وہ تو شکر ہے اللہ کا سارے مرد آج جلدی چلے گئے، ورنہ تمہیں ایسے لباس میں دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ پتہ نہیں ابا جی نے کیسا فیصلہ کیا ہے، پہلی بار ابا جی غلط فیصلہ کر گئے سلمیٰ، میں اس لڑکی کو اپنی بہو قبول نہیں کروں گی۔ آسیہ حسن کا سکتہ ٹوٹا تو اسے دیکھ کر وہ بھی اپنے بیٹی کی طرح اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پائی تھیں۔ اب انہیں اس بات سے تسلی ہو رہی تھی کہ ان کا بیٹا اسے دیکھے بغیر چلا گیا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا، اب فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ان کے کڑوے لہجے پر ازلفا سبحان کو کوئی اور یاد آیا تھا، جس کے الفاظ بالکل انہی کی طرح کڑوے تھے۔ یہ کس طرح بول رہی ہیں آپ؟ مجھ سے کوئی نقصان پہنچا ہے آپ کو؟ اسے ان کا اچانک سے لان تان سمجھ نہیں آیا تھا۔ اپنا لباس تبدیل کرو بی بی، تمہیں دیکھ کر گنہگار ہو رہے ہیں ہم۔ تمہارے جیسے لوگوں کو عادت ہوگی اپنی آنکھوں سے ایسے بیہودہ مناظر دیکھنے کی، ہمیں نہیں ہے۔ تم تو ماں سے بھی 100 قدم آگے نکلی۔ انہوں نے اتنے نخوت سے کہا تھا کہ ایک پل کو اسے بھی عجیب محسوس ہوا، مگر غلط انداز کو قبول کرنا اس کی فطرت ہی نہیں تھی۔ جس طرح آپ کی نظر میں میری آنٹی نے پہننے اوڑھنے کی تمیز نہیں سکھائی، بالکل ویسے ہی میری نظر میں آپ کی مدر نے آپ کو بولنے کی تمیز نہیں سکھائی۔ کیا آپ کو نہیں پتہ، جن کو آپ جانتے نہیں بھلے ہی وہ غلط ہوں لیکن اس طرح اس انداز میں بات کرنا بدتمیزی کہلاتی ہے۔ مجھے افسوس ہے، جس چیز سے میں نے خود کو پروٹیکٹ کیا ہے ڈیسٹینی نے وہی چیز دے دی۔ آئی ایم سوری بٹ اٹس ٹرو۔ اس کے بولنے سے سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بے شک اس کے بولنے میں کوئی لچک نہیں تھی مگر غلط کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور اسے بدتمیزی بھی نہیں کہا جاتا۔ آئی تھنک یہاں مجھے کھانا نہیں ملے گا سو مجھے باہر ہی جانا پڑے گا، بٹ آئی ایم ڈیم شیور کہ میری شادی ایک غلط گھر میں ہو گئی۔ ایک نظر ان لوگوں کی طرف دیکھ کر وہ روم میں گئی اور اپنا پرس لے کر سب کو حیران چھوڑ کر باہر نکلتی چلی گئی۔ سلمیٰ، یہ زرین کا کہا سچ ہو گیا، یہ فرنگیوں کی نسل کی لڑکی میری بہو بن گئی۔ دیکھا کیسے کہہ کر گئی مجھے، اپنی ماں کی طرح ہٹ درم ہے یہ تو، اللہ جانے کیا کیا گل کھلا رکھے ہوں گے اس نے، پہلے ہی دن اس طرح بات کر کے گئی ہے۔ توبہ توبہ، آنے دو ابا جی کو، میں برداشت نہیں کر سکتی اس لڑکی کو اپنے گھر میں۔
بڑی اماں، جس طرح آپ نے ان سے بات کی، آپ ان سے کیسے اچھے کی امید کر سکتی ہیں؟ وہ صرف آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے کر گئی ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں ان کا لباس ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ بات انہیں پیار سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے۔ اب جیسے ماحول میں رہی ہیں ویسا ہی سیکھیں گی۔ ایک لفظ بھی غلط نہیں کہا انہوں نے۔ وہ اتنی آزاد اور ماڈرن ہو کر بات بہت کام کی کہہ کے گئی ہے۔ زرین، اپنے کمرے میں جاؤ، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، اور خبردار تم دونوں میں سے کوئی بھی اس لڑکی کے آس پاس پھٹکی بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کی ڈانٹ پر دونوں بہنیں سر جھکائے چلی گئیں، ساتھ زینب کو بھی لے جانا نہیں بھولی۔ آسیہ حسن کی بات سن کر اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ ان کا انداز کس قدر نفرت انگیز تھا، اس چیز نے اسے تکلیف دی تھی۔ اس سے پہلے وہ ان سے بدتمیزی کر جاتی، وہ گھر سے ہی نکل آئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو کال کر کے میکڈی بلا لیا تھا۔ ٹینشن لے کر وہ خود کو اسٹریس میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ کتنا حیران کرتی ہو یار تم، اپنی سسرال میں ناشتہ کرنے کے بجائے یہاں میکڈی میں بیٹھی ہو۔ تینوں لڑکے اس کی کھنچائی کر رہے تھے، سب اس کے فون پر دوڑے چلے آئے تھے۔ ایسی ہی محبت تھی انہیں ایک دوسرے سے۔ بس تم لوگوں کو مس کیا تو آ گئی۔ ویسے انکل آنٹی نے بتایا نہیں اپنے جانے کا؟ اب کیسی طبیعت ہے ان کی سسٹر کی؟ پتہ نہیں، بات تو نہیں ہوئی میری، شاید 2-3 دن رہیں وہیں۔ ذیشان کے جواب پر اس نے محض سر ہلایا، اور آرڈر آنے پر سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہیں گھومنے چلتے ہیں؟ کیا بات ہے زلفا ڈیئر، میں نے تو سنا تھا یہاں کے سسرال بڑے ڈینجر ہوتے ہیں، مگر تمہاری سسرال بڑی براڈ مائنڈڈ لگتی ہے۔ ایک دن کی دلہن کو گھومنے کی اجازت دے دی، وہ بھی اس کے ہسبینڈ کے بجائے دوستوں کے ساتھ۔ ذیشان کی بات پر سب نے کہا لگایا تھا۔ یہ لوگ گھر گھر کی کہانی سے واقف نہیں تھے اور نہ گھریلو مسائل سے واقفیت رکھتے تھے، اس لیے معاملے کو آسان سمجھے ہوئے تھے۔ صاف ذہن کے لوگ تھے، بے شک بھٹکے ہوئے تھے مگر منافقت سے دور تھے۔ ہر چیز سے بے پرواہ وہ لوگ اپنے طرز پر آج کا دن بھی موج مستی میں گزار رہے تھے، بنا کسی اور کی بات کیے، بنا کسی پر طنز کیے۔ شام ہونے کو آئی تھی مگر اس کا اس گھر میں جانے کا دل نہیں تھا۔ عجیب فطرت کے لوگ تھے، اسے ان لوگوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ جوہو پر آئے ہوئے تھے اور بہت ہلہ گلا مچایا ہوا تھا۔ ازلفا، سب ٹھیک ہے نا؟ جیجو اور ان کی فیملی؟ زوبیہ کو اس کے اتنی دیر باہر ہونے پر ٹینشن ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، جج نہیں کیا میں نے۔ کیوں؟ ایسی ہی تھی وہ، لوگوں کو منہ پر جواب دے کر پرسکون ہو جاتی تھی، پھر ان لوگوں کے پیچھے کسی اور سے اس بات کا تذکرہ کر کے خود کو اسٹریس نہیں دیتی تھی۔ اتنی دیر سے ہو تم یہاں، رات ہونے کو ہے، مگر نہ تمہیں کسی کی کال آئی اور نہ تمہیں اپنے گھر جانے کی فکر ہے۔ زوبیہ کے کہنے پر اسے وقت کا احساس ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے دوستوں کو ٹینشن ہو، سو اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ ویسے بھی وہ بزدل نہیں تھی جو ایسی سچویشن اور ایسے لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اوہ چلو پھر، ریئلی اٹس ٹو لیٹ۔ کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہوتے وہ لوگ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ باری باری وہ ان سب کے گلے لگ کر اپنے لیے منگوائی گئی دوسری کیب میں بیٹھ گئی۔ وہ کچھ ڈیلرز سے جوہو کے قریب بنے 5 اسٹار ہوٹل میں ملنے آیا تھا۔ ساتھ حذیفہ بھی تھا، جو زبردستی میٹنگ ختم ہونے کے بعد اسے جوہو لے آیا تھا تاکہ اس کے دماغ پہ چھائی گرمی کچھ کم ہو۔ مگر پچھلی بار کی طرح اس بار بھی وہ غلط موقع پر اسے وہاں لے آیا تھا، اور پھر بے دہانی میں سامنے پڑنے والی نظر کم حیرانی سے ہو کر پتھریلی ہوئی، اسے خبر نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ہی اس کے اندر شعلے اٹھ رہے تھے۔ کتنی دیر تک وہ اپنی نام نہاد بیوی اور اس کے دوستوں کو آوارہ لوگوں کی طرح پٹکلیاں کرتے دیکھ رہا تھا، اور اس کا لباس دیکھ کر تو وہیں جا کر سب کے سامنے تھپڑ بجانے کا من کیا تھا۔ جس طرح وہ ان لوگوں سے گلے مل رہی تھی، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ازلفا کہاں ہے؟ ہمیں آ کر 1 گھنٹہ ہو گیا ہے مگر وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی۔ حسن صاحب اور حسین صاحب کو اس کی کمی محسوس ہوئی۔ اکلوتی بہن کی اکلوتی بیٹی تھی، اتنے سالوں تک اس سے غافل رہے تھے، اپنی کوتاہی کا انہیں افسوس تھا۔ صبح کی نکلی ہوئی ہے آپ کی بھانجی پلس بہو، گھر میں ٹک کر رہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ۔ آسیہ بیگم کے کہنے پر وہ لوگ حیران ہوئے تھے۔ حیدر صاحب سے اس کے چچا کا فون نمبر لے کر اس کے چچا کو فون لگایا، مگر وہ لوگ تو دلی میں تھے ہی نہیں۔ سب اس کی اتنی لمبی غیر موجودگی سے پریشان ہوئے تھے۔
صبح کے 10 بجے کی گئی ہوئی کو اب 8 بج رہے ہیں، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ اس کا فون نمبر ان لوگوں میں سے کسی کے پاس تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے اسے؟ حسن صاحب کے پوچھنے پر عورتوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خود کو حق پر سمجھ کر خاموش رہیں۔ جب آئے گی خود دیکھ لیجیے گا، سارے جواب مل جائیں گے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر انہوں نے ولید حسن کو فون لگایا، اسے ساری باتیں بتائیں۔ وہ اذرفا سبحان کے لیے فکر مند تھے۔ آسیہ حسن کو اپنے شوہر کی یہ فکر اچھی نہیں لگی۔ جس طرح کی لڑکیوں سے وہ نفرت کرتی آئی تھی، قسمت نے ویسی ہی لڑکی کو ان کی بہو بنایا تھا، جسے وہ کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اور صبح کی مڈبھیڑ کے بعد تو اذرفا سبحان ان کی نظر اور دل دونوں سے اتر چکی تھی۔ زینب کی زبانی فون پر صبح کے بارے میں جان کر اسے اذرفا سبحان پر اور غصہ آیا تھا۔ حالانکہ زینب نے اسے صرف اس کے کپڑوں کی وجہ سے ہونے والی تکرار اور پھر اذرفا سبحان کا ویسے ہی باہر جانا بتایا تھا۔ اس کے مقابلے میں اسے اپنی ماں حق پر لگی، جو غلط چیز برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ اذرفا سبحان کے پیچھے ہی گھر تک آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر میں داخل ہوتی، ولید حسن اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لایا اور اسے بیک سیٹ پر پٹخ دیا۔